جامع مسجد کے آگے ہاؤس کے کنارے یہ جالیاں کیوں لگی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں پر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی عام جگہ ہے لوگ یہاں پر ایسے ہی جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں، بلکہ صدیوں سے اس جگہ کی حفاظت کی گئی ہے اور یہاں پر جالیاں ڈالی گئی ہیں، تو ضرور بضرور یہ کوئی خاص جگہ ہوگی۔ اس جگہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کون سی خاص جگہ ہے اور یہاں پر جالیاں کیوں بنائی گئی ہیں۔ اور اگر آپ کو مینار کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں کاؤنٹر ہے، یہاں پہ 50 روپے ٹکٹ ہے جسے لے کر کے مینار کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جامع مسجد کی مختصر سی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ ہندوستان مغلیہ سلطنت کے 5ویں بادشاہ شاہ جہاں نے ایک دن خواب دیکھا کہ وہ عرش اعظم پر ہیں اور عرش اعظم پر انہیں خوبصورت مسجد دکھائی دی۔ اگلے دن جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ریاست بھر سے الگ الگ انجینئرز کو بلوایا اور خواب میں جو مسجد انہوں نے دیکھی تھی اس کا نقشہ بتایا اور کہا کہ اسی ڈیزائن پر ایک مسجد کا نقشہ تیار کیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو ریاست بھر کے تمام انجینئرز اسی کام پر لگ گئے۔ کئی انجینئرز نے اپنے اپنے طریقے سے اس نقشے کو تیار کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، لیکن بادشاہ کو کوئی بھی ڈیزائن پسند نہیں آیا۔ انہی انجینئرز میں سے ایک انجینئر جو کہ ایک اللہ کے ولی جو مجذوب تھے ان کے مرید تھے، وہ ایک دن پریشان بیٹھے ہوئے تھے تو مجذوب ولی نے ان سے پوچھا کہ بیٹے تم پریشان کیوں ہو؟ تو اس انجینئر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے خواب میں ایک مسجد کو دیکھا ہے اور ہم سے کہا ہے کہ اسی مسجد کے مطابق ایک نقشہ تیار کرو اور ہمارے سامنے پیش کرو۔ ہم کچھ بھی تیار کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو بادشاہ سلامت کو کوئی بھی ڈیزائن پسند نہیں آتا۔ تو ان مجذوب ولی نے اس انجینئر کو اپنے پاس بلوایا اور ان کے سر پر چادر رکھ دی۔ اب وہ مجذوب ولی کے چادر رکھنے کا یہ اثر تھا، ان کی کرامت تھی کہ وہ انجینئر جو ہے عرش اعظم کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس عرش پر جو مسجد بادشاہ شاہ جہاں نے دیکھی تھی وہی مسجد انہیں نظر آئی اور اس مسجد کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب چادر ہٹا لی تو انجینئر نے کہا کہ بابا میں کہاں پہنچ گیا تھا؟ تو بابا نے کہا کہ میں نے تمہیں عرش اعظم پر پہنچا دیا تاکہ تمہارا کام آسان ہو جائے۔ اب جاؤ نقشہ تیار کرو اور بادشاہ کے سامنے پیش کرو۔ نقشہ تیار کیا جاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو بادشاہ وہ نقشہ وہ ڈیزائن دیکھ کر کے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں یہ ڈیزائن کہاں سے ملا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس بات کو رہنے دے کہ مجھے یہ ڈیزائن کہاں سے ملا، آپ بتائیں کہ کیا یہ چیز آپ کو پسند آئی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں بالکل یہی نقشہ میں نے خواب میں دیکھا تھا، اب اسی ڈیزائن اور نقشے کے مطابق اس مسجد کی تعمیر کی جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے یہ بھی فرمان جاری کر دیا کہ جو مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہیں وہ مسجد کا جو فرش ہوگا جہاں پہ نمازیں ادا کی جائے گی وہ محراب و منبر میرے تخت شاہی سے بلند ہونا چاہیے جو کہ لال قلعے میں موجود تھا۔ تو ایک ایسی جگہ تلاش کی گئی جو کہ پہلے سے بلند ہو، تو ایک جگہ فائنل ہوئی جہاں پر ایک چھوٹی سی چٹان تھی جو کہ لال قلعے سے تھوڑی سی دوری پر موجود ہے۔ اس چٹان کو فائنل کیا گیا اور اسی کے اوپر جو ہے مسجد کا تعمیری کام شروع کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں تو یہ لال قلعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لال قلعے کی تھوڑی سی دوری پر اپوزٹ ہی میں اس جامع مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اب جب اس جامع مسجد کا سنگ بنیاد یعنی فاؤنڈیشن سٹون رکھنے کا جب دن آیا تو بادشاہ شاہ جہاں نے ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی سنگ بنیاد انہی کے ہاتھوں رکھا جائے گا جو کہ ایک نیک شخص ہوں، جب سے وہ بالغ ہوئے ہوں تب سے لے کر آج تک ان کی فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہو، ان سے کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھٹی ہو، اور عصر اور عشاء کی نمازوں میں جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہے وہ بھی ان سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ ایسا نیک شخص جو ہوگا وہی اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھے گا۔ اب یہ شرط سننے کے بعد اس زمانے کے جتنے علماء تھے ان میں سے یا کسی عام شخص میں سے کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب کافی دیر تک انتظار کیا گیا تو خود بادشاہ شاہ جہاں آگے بڑھے تو علماء نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب آپ نے شرط رکھ ہی دی ہے تو انتظار کر لیں، کوئی ایسا نیک شخص یہاں پر آ جائے۔ تو بادشاہ رونے لگی، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر حضرت شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ میرے اور خدا کے درمیان ایک راز تھا جو کہ آج کھلنے جا رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی ہے۔ الحمدللہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میری فرض نمازوں کے علاوہ کوئی تہجد کی نماز تک قضا نہیں ہوئی ہے، کبھی میں نے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی ہے، اور نہ ہی عصر اور عشاء کی کوئی سنت غیر مؤکدہ نماز بھی مجھ سے قضا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے پیشوا اور بادشاہ جنہوں نے اسلام پر پابندی کے ساتھ عمل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انہیں دنیا کا اقتدار بھی دیا، اور جو ہے انہوں نے سلطنتیں بھی قائم کی۔ جب سے ہم نے اسلام کا دامن کو چھوڑا ہے ہم رسوا ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، 6 اکتوبر 1650 عیسوی بروز جمعہ بمطابق 10 شوال 1060 ہجری اسلامک ایئر کو ایک پہاڑ کی مضبوط چٹان پر خود بادشاہ شاہ جہاں نے اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین ماہرین تعمیرات، بہترین نقاش، سنگ تراش جو پتھروں کو تراشتے تھے، انجینئرز اور بہترین خطاط جو کہ خطاطی کیا کرتے تھے، ڈیزائنرز تھے، اور ممتاز فنکاروں کو بلوایا گیا، اور ان کے علاوہ 6000 مزدوروں نے اس عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور 6 سال تک اس مسجد کی تعمیر میں مسلسل لگے رہے۔ یہ جامع مسجد 1656 عیسوی بمطابق 1066 ہجری میں تیار ہوئی۔ اس زمانے میں جبکہ میستری کو دن کا 2 پیسہ اور مزدور کو دن کا 1 پیسہ دیا جاتا تھا، تو اس مسجد کی لاگت میں تقریباً 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوئے تھے، اور دیگر تعمیراتی سامان جو کہ مٹیریلز تھے، اس زمانے میں بادشاہ کو جو ہے نوابوں اور عمرا یعنی جو کروڑ پتی لوگ تھے، جو امیر تھے، ان لوگوں نے اس مسجد کے دیگر مٹیریل جیسے ماربلز، پتھر وغیرہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا خرچ الگ کر کے صرف مزدوروں پر تقریباً 10 لاکھ کا خرچ آیا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جامع مسجد کی تعمیر کے دوران شاہ جہاں کے پاس ایک شکایت پہنچی کہ تعمیر بہت سست رفتار سے ہو رہی ہے، بہت ہی آہستہ آہستہ تعمیری کام ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے تعمیر کے نگران جو تھے سعد اللہ خان، جو بادشاہ کے وزیر تھے، ان کو بلوایا اور وجہ طلب کی۔ تو سعد اللہ خان نے بتایا کہ مسجد کے اندرونی حصے کا جو فرش ہے اس میں جو پتھر لگایا جا رہا ہے، ہر پتھر لگانے سے پہلے ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا جاتا ہے، پھر وہ پتھر جو ہے مسجد کے فرش میں جو ہے لگایا جاتا ہے تاکہ اس پر نمازی نماز ادا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اسی طریقے کو جاری رکھنے کا بھی حکم دیا، اور آپ یہی فرش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مسجد کے اندر لگایا گیا تھا، اور اس کے ہر پتھر کو نصب کرنے سے پہلے ایک ایک قرآن شریف پڑھ کر کے اس پر دم کیا گیا تھا۔ اب اس عالی شان مسجد کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ اس بے مثال جامع مسجد کے لیے ایسا ہی بے مثال امام ہونا چاہیے جو اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ ایسے امام کی تلاش کی گئی، اور اس زمانے میں ازبیکستان کا ایک شہر جو ایک تاریخی شہر ہے بخارا، تو جو بخارا شہر تھا اس زمانے میں علم کا مرکز تھا۔ دنیا بھر کے تمام علوم و فنون حاصل کرنے والے وہاں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر علم کے ماہر لوگ رہا کرتے تھے جو کہ علم کے اس وقت کے پہاڑ مانے جاتے تھے۔ اب بادشاہ کو خواہش ہوئی کہ بخارا شریف سے ہی ایک امام کو بلوایا جائے، تو بادشاہ شاہ جہاں نے شاہ بخارا کو یعنی بخارا کے جو بادشاہ تھے انہیں خط لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک صحیح النسب نجیب الطرفین سید کو جو علم و فضل میں کمال رکھنے کے علاوہ اپنے زمانے کی نہایت برگزیدہ شخصیت ہوں، تو ایسے علم و فنون کے ماہر سید زادے کو یہاں کی امامت کے لیے بھیجا جائے۔ تو بادشاہ سلامت کی خواہش کے مطابق شاہ بخارا نے خود اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تخت شاہ جہان آباد یعنی دلی کا پرانا نام جو ہے شاہ جہان آباد ہے، تو اپنے خود داماد سید عبدالغفور کو جو ہے امامت کے لیے بادشاہ نے دلی روانہ کیا۔ جب حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے تو خود شاہ جہاں نے بڑی ہی شان کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ تو اس وقت تک جامع مسجد کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، تو چنانچہ 24 جولائی 1656 عیسوی
بروز پیر بمطابق شوال کی 1 تاریخ 1066 ہجری کو بادشاہ شاہ جہاں اپنی تمام وزیروں اور اراکین سلطنت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ دلی کی تمام رعایا کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہو گئے، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں عید الفطر کی پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی، اور نماز کے بعد شاہ جہاں نے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت و نعمت یعنی بادشاہ کی طرف سے دیا گیا لباس دوشالہ اور جاگیر سے سرفراز فرمایا، اور امامت عظمیٰ کا منصب پر ان کو مقرر کیا، اور شاہی امام کا خطاب بھی عطا کیا، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 63 یعنی 63 ایئرس کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے امام آپ مقرر ہوئے تھے، اور حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 ایئرس میں ہوا تھا، اور شاہ جہاں نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت سید عبدالغفور کی اولاد ہی میں سے اس مسجد کے امام چنے جائیں گے۔ تو آج تک بھی جتنے بھی امام یہاں پر گزرے ہیں وہ تمام کے تمام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کی شروعات میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس جامع مسجد کے آگے جو حوض ہیں، اس حوض کے پاس یہ جو جالیاں لگی ہوئی ہیں جو لوگ یہاں پر آ کر کے دیکھتے ہیں اور جگہ کو چومتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہیں جو اس خاص انداز سے بنائی گئی ہیں؟ تو ناظرین، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد میں تشریف لائے ہیں، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ نے وضو فرمایا تھا، اور جب صبح سویرے شاہ جہاں یہاں پر خود آ کر کے صبح انہوں نے دیکھا تو اس جگہ پر پانی گرا ہوا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی نے یہاں پر ابھی وضو کیا ہے۔ تو اسی وقت سے شاہ جہاں کے حکم پر اس جگہ پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی، ایک باؤنڈری بنا دی گئی، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ اس جگہ پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ نے یہاں پر وضو فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اس جگہ کو نشست گاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ جامع مسجد تشریف لائیں تو اس جگہ کی خصوصیت کے ساتھ زیارت کریں۔ یہاں پر جو ہے جامع مسجد کی مختصر سی تاریخ بھی بیان کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، اور یہاں پر بھی، اور یہ جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں ہے، اور اگر آپ کو مینار کے اوپر جانا ہے تو یہاں پر جو ہے مسجد کے لیفٹ سائڈ میں کاؤنٹر ہے، یہاں پہ 50 روپے ٹکٹ ہے، جسے لے کر کے مینار کے اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں اور اوپر سے یہاں کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ مغرب کے بعد بند ہو جاتا ہے، ہم لوگ آنے میں یہاں پر دیر ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ اوپر نہیں جا پائے، اگر تھوڑا پہلے آ جاتے تو شاید کہ اوپر جا سکتے تھے۔ تو دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس خوبصورت سے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں، اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور ناظرین، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل ویلاگ۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔